انور اقبال صاحب، کیا اس معاہدے سے جو دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات ہیں وہ بحال ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے؟ ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ سمجھوتا کر رہے ہیں، لیکن ویسے تو خیر صدر ٹرمپ نے بھی کیا تھا جیسی پی او اے جو ہے، جی لیکن وہ صرف ایٹمی تھا، یہ زیادہ ہمہ گیر ہے. تو اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بحال ہونے چاہیے. ایک بڑی جو انٹرسٹنگ بات ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے کہ امریکی قوم اور ایرانی قوم میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی منفی رجحانات یا سینٹیمنٹس نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ میں ایرانیوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے. وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہماری طرح. اور یہاں پتہ ہے امریکہ میں یا یورپ میں رنگ کا بڑا مسئلہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں ہماری طرح گورے لوگ ہیں اور یہ ہماری جیسے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جی یہاں ذرا کالے پیلے سولے رنگ کے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا. اب بڑا جس طرح سے میں نے جو ریسسٹ ٹرم یوز کی کالے پیلے، یہ ریسسٹ ہے، ایسا کہنا ہی غلط ہے. تو ایسی ٹرم یہاں یوز کی جاتی ہے جو میں نے ٹرم یوز کی ہے. تو وہ ایران سے ان کے جو تعلقات رہے تھے، خود ایران میں بھی کوئی امریکی جائے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ، عام امریکی جاتا ہے تو وہ وی آئی پی بن جاتا ہے، بہت پسند کیا جاتا ہے ان کو. تو وہ یہاں بھی ایرانی جو آتے ہیں وہ فوراً امریکی کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف تعلقات سفاری تعلقات بحال ہوں گے، بلکہ ان کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں بہت تیزی سے بحال ہو سکتے ہیں جی اگر دونوں ملک چاہیں تو. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی انور اقبال صاحب جے سی پی او اے کی بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ معاہدہ 2015 کے جوہری معاہدے جے سی پی او اے سے زیادہ مضبوط ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ تو مضبوط اور کمزور کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ اب جو ایک تو ابھی اس پہ نیوکلیر اس پہ سمجھوتا ہونا ہے، ابھی تو نہیں ہوا ہے. اور جو کیونکہ اس میں تو کہا گیا تھا کہ اس پہ بعد میں بات ہوگی. تو اس کے بعد جو سمجھوتا ہوگا اس میں اب جو جے سی پی او اے تھا اس میں ان کو ایران کو اجازت تھی انریچمنٹ کی اپنے طور پر. اس میں کیا ایران مان جائے گا کہ وہ اجازت نہ ہو؟ یہ جو شیقیں طے پائیں گی پھر پتہ چلے گا کہ کتنی دیر چلنے والا ہے یا نہیں چلنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل امن کا امکان پیدا ہو گیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور کیا کہیں گے، کیا صدر ٹرمپ اس معاہدے کو اپنی بڑی خارجہ پالیسی کی کامیابی کے طور پر پیش کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو پہلی کوشش ہوگی نا اب وہ یہ ہوگی کہ بات یہاں نہ رکے، کیونکہ ان کو اس کو کامیابی بنانے کے لیے یہ بھی ثابت کرنا ضروری ہے. اپنے 2 سال کے اندر وہ چاہیں گے کہ وہ ایک ایسے صدر کے طور پہ جانے جائیں جنہوں نے ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات نارملائز کر دیے اور تہذیبی تعلقات بھی کیونکہ ایران خود ایک خوشحال ملک ہے اور بڑی آبادی کا ملک ہے. اگر تعلقات بحال ہوتے ہیں تو جو ریکنسٹرکشن کا عمل ہوگا بقول صدر ٹرمپ کے تقریباً اس میں $1 ٹریلین $1 خرب خرچ ہوں گے، اور اس میں امریکی کمپنیاں انوالو ہونا چاہیں گی. اگر جدید ریلوے بنانی ہے، بجلی کے وہ پلانٹس لگانے ہیں یا دوسرے ترقیاتی کام کر رہے ہیں، اس میں امریکی کمپنیاں انوالو ہونا چاہیں گی. اور اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل امن اور مستقل خوشگوار تعلقات کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا دیجیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس معاہدے سے جو تیل کی قیمتیں ہیں ان میں اب کمی آئے گی، اور جو منجمد ایرانی اثاثے ہیں ان کی واپسی کس طریقہ کار کے تحت ہوگی؟ دیکھیں اب آپ نے اصل سوال کیا کہ جو اصل بات ہے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے جی اور پاکستان جیسے دیگر ممالک کے لیے، وہ تیل ہے. تیل کی قیمتیں جب یہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اب سمجھوتا ہو گیا ہے کسی سنڈے تک سائن ہو جائیں گے، یعنی جمعے والے دن انہوں نے یہ بات کی تھی. اس دن جو تھا اس سے ایک دن پہلے تک جو تیل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں $100 تقریباً $100 پر بیرل بک رہا تھا، اور وہ بعض جگہوں پہ فوری طور پر کم ہو کے $74 تک پہنچ گیا تھا. تو اگر آج سمجھوتا جیسے طے ہو گیا، اس کی ایران بھی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں طے ہو گیا ہے، تو بہت تیزی سے اور قیمتیں نیچی جائیں گی. اور اب ہمارے ملک میں جائیں یا نہ جائیں، بین الاقوامی مارکیٹ میں نیچے جائیں گے، بین الاقوامی مارکیٹ کو اور اس کا یعنی صارفین جو ہے اس کو بہت فائدہ پہنچے گا. کیونکہ خود جس علاقے میں میں رہتا ہوں واشنگٹن کے یعنی ناردرن ورجینیا میں، واشنگٹن کے قریب، وہاں بھی جو پیٹرول ہے ایک دن کے اندر
اس میں تقریباً 50 سینٹ کی کمی آ گئی تھی، 55 سینٹ کی. تو یہ بہت بڑی، آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے. تو اگر یہ سمجھوتا پوری طرح تصدیق ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور مزید کمی ہوگی اور مارکیٹ اسٹیبلائز ہوگی. ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا، ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ اس معاہدے سے شاید خوش نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اس معاہدے سے مطمئن ہوگا یا اسے اپنے لیے اب بھی خطرہ سمجھتا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل کا مسئلہ اپنے سروائیول کا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 2 سال پہلے 7 اکتوبر والا جو واقعہ ہوا تھا وہ حملہ ایران نے کروایا تھا، اور اس لیے وہ ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو اب اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے، امریکہ براہ راست دباؤ ڈالتا ہے، تو اسرائیل جو ہے کھل کے امریکہ کی مخالفت نہیں کرے گا. مگر یہ جو ہے کہ آگے کیا ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ سیریس ہیں، جیسا کہ لگتا ہے وہ سیریس ہیں، تو ساری باتیں خوش اسلوبی سے طے پا جائیں.